عرش اعظم پر سن رہے تھے. اللہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان. مسئلے کا حل کیا نکلا کہ اس طریقے کی کوئی حرکت کر دے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اس مسئلے کو مسئلہ زہار کہا جاتا ہے. زہار، انت علیہ کا زہر امی جو بول دے، اس مسئلے کو مسئلہ زہار کہا جاتا ہے. اس کا حل کیا ہے بتایا گیا. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی ماں نہیں ہو جاتی. یہ دیکھیں حل بیان فرمایا گیا. پہلے اس کی ماں ہو جاتی تھی، فرمایا گیا ما ہن امہات، ان کی مائیں نہیں ہو جاتی ہیں. جی، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، مائیں تو ہوتی ہیں وہ جو ان کو پیدا کرتی ہیں. دیکھیں وضاحت کی گئی ماں کس کو کہا جاتا ہے. ان کو پیدا، اس نے پیدا تھوڑی کیا ہے، تو اس کی ماں کیسے ہوئی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ماں تو وہ ہوتی ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا بچہ تھوڑی ہے. جی، حل کیا ہے. ایک غلام آزاد کرنا. جی، یہ نہ ہو سکے تو 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھنا. 59 دن ہو گیا اور چھوڑ دیا، پھر سے شروع کرو، کنٹینیو. یہ سزا ہے. اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پوری بارات کا کھانا کھلاؤ. کھینچ پوری ہونا 60 آدمیوں کی. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کا کھانا کھلاؤ. ان تینوں میں سے کسی ایک پر عمل ہونا چاہیے، اور جب تک ان تینوں میں سے کسی ایک پر عمل نہ ہو عورت کو چھو نہیں سکتا. پہلے ان پر عمل کرے. کہا کہ اللہ کے رسول غلام آزاد کروں، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے. 60 مسکینوں کا کھانا کھلاؤں، یہ بھی میری استطاعت میں نہیں ہے. اور جہاں تک پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنے کی بات ہے، میری ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے، میں کیا 2 مہینے کا روزہ رکھوں گا. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کچھ غریبوں کو دے دے، کہ میرے پاس کچھ ہی نہیں. آپ نے ازواج مطہرات کے پاس خبر بھیجی. سب کے ہاں اللہ کی برکت تھی، کچھ نہیں تھا. ایک ام المومنین کے پاس کسی نے تحفے میں، ارے تحفے دیا کرو بھائی، تو مؤذن صاحب کہاں گئے، ذرا جیب میں ڈالو ان کے. جی، تو تحفے میں کہیں سے، اس لیے کہ نبی پر صدقہ حرام ہے. تحفہ آپ قبول کرتے تھے، صدقہ قبول نہیں کرتے تھے. جی، تو کہیں پر تحفے میں ایک ٹوکرا کھجور کا آیا ہوا تھا. آپ نے کہا بھیج دو. وہ ٹوکرا آیا، آپ نے اوس ابن صامت کو دیا اور کہا کہ لے جا کر کے غریبوں میں بانٹ دو. کہا کہ اللہ کے رسول ان 2 حروں کے درمیان مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں. کہا چاہے تو ہی کھا لے. والے تھے، یعنی آم کے آم گٹھلیوں کے دام میں سو گئے. اس سورہ کریمہ کی سب سے عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ہر آیت میں اسم الجلالہ اللہ موجود ہے. ایسی کوئی سورہ قرآن میں نہیں. اس کی ہر آیت میں، جتنی آیتیں ہیں، تمام آیتوں میں اللہ کا نام آیا ہوا، اللہ کا لفظ آیا ہوا ہے. جی، اللہ کتنی عجیب سورہ ہے. یعنی کتنی آیتیں ہیں؟ آیتیں اس پوری سورہ میں 22 ہیں. جی، اور 22 سے زیادہ، کسی آیت میں کئی مرتبہ نام ہے اللہ کا. تو 22 آیتوں میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کا نام نہ ہو. اللہ. اچھا، اب یہیں پر آپ لوگ اس سوال کا جواب دے دیں کہ وہ کون سی ایسی پیاری سورہ ہے جس میں اللہ کا نام ہی نہیں ہے. چلیے، پیسے نہیں لایا ورنہ 100 روپے دیتا تھا. لا 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 لا، نہیں، پیاری بڑی سورہ جس میں اللہ کا نام نہیں ہے، سورہ رحمان ہے. جی، بہت پیاری سورہ ہے. الرحمن سے شروع ہوتی ہے، جو اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے. اللہ کی سب سے بڑی صفت سے یہ سورہ کریمہ شروع ہو رہی ہے، اور اس میں اسم الجلالہ ایک مرتبہ بھی نہیں آیا ہے. اللہ، یہ سب حیرت انگیز باتیں ہیں. یہ سب قرآن میریکل ہے ہر انداز سے. یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے. علامہ اقبال نے کہا نہیں ہے
کہ صاف گویم آنچے در دل مزمرست این کتاب نیست چیزیں دیگرست. کہتے ہیں کہ صاف کہتا ہوں میں جو میرے دل میں پوشیدہ ہے یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے. کتاب نہیں ہے جس کو ہم کتاب سمجھ رہے ہیں، کتاب نہیں، یہ کتاب نیست چیزیں دیگرست، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے بتا رہے ہو. جی تو یہ خصوصیت ہے اس سورہ کریمہ کی. اس میں نقطہ یہ ہے ایک کہ مجادلہ کے بعد تناجی ٹو وسپر، کان میں کوئی بات کہنا. ظاہر ہے کہ کان میں جب کسی کے آدمی کوئی بات کہتا ہے تو وہی سنتا ہے، باقی اور کوئی نہیں سنتا. جی اور مجادلہ میں آواز تھوڑی بلند ہوتی ہے، دوسرے لوگ بھی سن سکتے ہیں. جی جیسے میں آپ سے بحث کر رہا ہوں تو آپ بھی اس بات کو سنیں گے، سن سکتے ہیں، اور قریب میں کوئی بہت قریب بیٹھا ہو وہ بھی سن لے گا. اللہ فرما رہا ہے زور سے کوئی بولے تب بھی میں سنتا ہوں، اور کوئی کسی کے کان میں بولے تب بھی میں سنتا ہوں. لہذا مجادلہ کے بعد تناجی کا ذکر آیا ہے. کیا فرمایا گیا؟ اللہ ہمارا رب کیسا ہے. کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اگر 3 آدمی ہوں موجود تو چوتھا وہی ہوتا ہے، اور 5 ہوں تو چھٹا وہی ہوتا ہے. جی سب کی بات ہے. آدمی وسپرنگ کرے کسی کے کان میں بولے تب بھی اللہ سنتا ہے، کوئی زور سے بولے تب بھی سنتا ہے، کوئی بحث کرے تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ سنتا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت. اور یہ تو معمولی بات ہے. ایک نبی ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے. جی مچھلی کی اتڑیوں میں ہے، نہ اٹھ سکتا نہ بیٹھ سکتا، اور مچھلی اس کو لے کر کے پانی کی گہرائیوں میں ہے. تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، سمندر ہے، وہاں سے وہ بول رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب تعالیٰ عرش اعظم پر سن رہے ہیں کہ میرا نبی کیا بول رہا ہے مچھلی کے پیٹ میں. یہ ہے سماعت اللہ کی. جی تو اگر اس عورت کی بات اللہ عرش اعظم کے اوپر سن سکتا ہے، آپ 2 آدمی بات کر رہے ہوں جی تو تیسرا وہ ہوتا ہے، 3 آدمی بات کرو چوتھا وہ ہوتا ہے، 5 آدمی ہو تو چھٹا وہ ہوتا ہے، آپ کی باتیں سنتا ہے. اور بغیر وسیلے کے تو آپ ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ کو پکاریں تو کیا آپ کی آواز نہیں سنیں گا؟ کسی وسیلے کی ضرورت ہے کیا اس کو؟ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے ہماری بات نہیں سنتا، رب تعالیٰ کی اس سے بڑی توہین اور کوئی نہیں ہو سکتی. ایسے لوگ اللہ کی توہین کے مرتکب ہیں. جی کہ اس تک بات پہنچانے کے لیے کسی بابا کی ضرورت ہے، کسی بابا کی ضرورت ہے. اگر تم ایسا عقیدہ رکھ رہے ہو تو یہ رب تعالیٰ کی سب سے بڑی توہین کے مرادف ہے کہ وہ تمہاری بات نہیں سن رہا. شیطان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے. جی خطا دونوں سے ہوئی، آدم سے بھی اور ابلیس سے بھی. جی ایک سے کہا گیا تھا کر، نہیں کیا، اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر، کر لیا. جی اور دونوں نے اللہ سے ایک ایک چیز مانگی. کیا مانگی؟ آدم نے کیا مانگا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. میرے رب غلطی ہو گئی میرے رب، معاف کر دے تو. اور کیوں معاف کرے گا تو؟ اس لیے کہ تو رحیم ہے. تغفر لنا وترحمنا، مغفرت کیوں؟ اس لیے کہ تو رحیم ہے. یہ مانگا انہوں نے. اور ایک نے کیا مانگا جو سرکش تھا؟ اس نے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، میرے رب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے. دیکھے اس نے بھی رب کہا، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے. انہوں نے بھی کہا ربنا، 2 تھے نا آدم و حوا، ربنا ظلمنا. انہوں نے رب کے حوالے سے، اللہ کی ربوبیت کے حوالے سے ایک چیز مانگی، دی گئی. اور شیطان نے بھی اللہ کی ربوبیت کے حوالے سے ایک چیز مانگی، اسے بھی دی گئی. شیطان نے بھی بغیر وسیلے کے مانگا، اور بندوں کے کانوں میں کیا بات پھونک دی ہے؟ بالکل نہیں، بغیر وسیلے کے اللہ سنتا نہیں. کتنا بڑا بدماش ہے. دیکھو
कितना बड़ा बदमाश है, डायरेक्ट ने अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने दे दिया। रब्बे अंसुरनी डायरेक्ट बोल रहा है वो, मेरे रब मुझे क़यामत तक मोहलत दे। ये दुआ उसने की और कबूल हो गई दुआ। काला इन्नका मिनल मुनज़रीन, तुझे मोहलत दी जाती है, तेरी दुआ कबूल हो गई। तो आदम ने भी दुआ मांगी, कबूल हो गई रबूबियत के हवाले से, इसने भी रबूबियत के हवाले से दुआ मांगी, दुआ कबूल हो गई। और दोनों ने बगैर वसीले के मांगी दुआ जी। तो शैतान की दुआ बगैर वसीले के। और कानों में क्या डाल रखा है, जब तक किसी बाबा का वसीला ना लो तब तक दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह की सबसे बड़ी तौहीन ये भी है, लिहाजा ये शिर्क के कबील से है, शिर्क की कबील से है। उसके बाद सूरह हश्र। हश्र, इस सूरह में हश्र दो मानों के लिए आया है। एक है जिला वतन करना, हश्र माने जमा करना, हश्र जमा करना, जमा करना। वत्तैरु महशूरा, चिड़ियां जमा है, कुरान में है 22वें पारे में। वत्तैरु महशूरा या 23वें पारे में, जमा। तो हश्र माने जमा करना। इन लोगों को जमा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से बाहर फेंकवा दिया था। इसको कहते इजला। इजला का मतलब होता है जिला वतन कर देना। यह कबीला था बनु नज़ीर का, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का प्लान बनाया था जी। यही लोग थे। यहूदियों को पहले इस इस्लाम से बड़ी नफरत है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, आज तक समझ में नहीं आया कि अंबिया की औलाद है, इन्हें इस्लाम से इतनी नफरत क्यों है, वो नहीं समझ में आ रहा जी। इस्लाम से इतनी नफरत, अंबिया की औलाद हैं ये, बनी इसराइल, इसराइल के बेटे हैं ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए इन्होंने प्लान बनाया। नबी जहां खड़े थे, एक आदमी की दियत के बारे में आए हुए थे, कोई मकतूल था। तो आप जिस जगह खड़े हुए थे, ऊपर से पूरी चक्की पत्थर की वो आपके सर पर गिरने वाली थी, लोग गिराने वाले थे यहूदी। वो तो जिब्राइल ने आकर के बता दिया कि अल्लाह के रसूल ऐसा होना, आप हट गए वहां से जी, नहीं तो ये आपको मारने के लिए पूरा प्लान कर चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीना से जिला वतन कर दिया और कहा कि कोई चीज़ यहाँ से नहीं ले जा सकते, सिर्फ एक ऊंट के ऊपर जितना सामान आए वो सब ले जा सकते हो, बाकी यहाँ से कोई चीज़ नहीं ले जा सकते। तो हश्र माने जमा करना। चलो लॉक स्टॉक एंड बैरल, बोला साहब बोरिया बिस्तर बांधो और चले जाओ। गो लॉक स्टॉक एंड बैरल, बोरिया बिस्तर बांधो और दफा हो जाओ यहां से। दफा कर दिया गया इनका। तो हश्र माने जमा करना, जमा करके लॉक स्टॉक एंड बैरल भेज दिया गया, चलो यहां से निकल जाओ। तो हश्र माने एक तो ये है, और दूसरा हश्र माने मरने के बाद उस मैदान में जहां हिसाब व किताब होना है वहां जमा करने का मतलब है हश्र, जमा करना। और जिस जगह जमा किया जाए वो महशर है, जमा होने की जगह, इसमें ज़र्फ जी। ये अजीब व गरीब सूरा है। क्यों? इस सूरा का अजीब व गरीब नुक्ता यह है कि ये लफ्ज़ सब्बाहा से शुरू होती है, यानी तस्बीह से शुरू होती है और तस्बीह पर ख़त्म होती है। देखो सब्बह लिल्लाह यहाँ से शुरू हुई और उसके बाद कहाँ ख़त्म हो रही है? युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तस्बीह से शुरू और तस्बीह पर ख़त्म। लेकिन फ़र्क है, ये तो है तस्बीह से शुरू है और तस्बीह पर ख़त्म है, देख लो। लेकिन फ़र्क ये है कि शुरू में जो तस्बीह है वो बसीग़तिल माज़ी है, माज़ी का सेगा है, पास्ट है, और आखिर